روزے عاشور بھی نماز ترک نہیں کی، میں بھی نماز اول وقت پڑھی ہے۔ معرفت ہے کہ انسان اگر اپنے خدا کی معرفت کر لے تو پھر اسے کسی اور چیز کی معرفت کی ضرورت نہیں۔ مجلس میرے اثرات میرے گھر پر چھوڑ رہی ہے کہ نہیں چھوڑ رہی؟ کیا میری مائیں، بہن، بیٹیاں، کیا مجالس کے بعد ان کے پردے بہتر ہو رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں؟ الرحمن الرحیم۔ ایک استاد فرما رہے ہیں کہ اگر روز قیامت میں دکھایا جائے، روز قیامت میں دکھایا جائے کہ امام حسین علیہ السلام پورے اس سفر میں صرف ایک شخص کو بچانے آئے تھے، یعنی پورے اس سفر میں جو انہوں نے سفر کیا، مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا پہنچے اور یہ ساری قربانی جو دی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر روز قیامت میں یہ دکھایا جائے کہ امام حسین صرف ایک شخص کو بچانے اس طرف آئے تھے، یعنی صرف حر کو بچانے آئے تھے، تو کہا میں روز قیامت میں تعجب نہیں کروں گا، حسین بڑا کریم ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام ہمیں بچانا چاہتے ہیں، اور اس بچانے کے لیے دسترخوان ہر سال کھلتا ہے، اور امام حسین اتنے کریم ہیں کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں کہ یہ میرا ماننے والا بچ جائے۔ بس یہی چند دن عزاداران محترم، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اول ابتدا میں خدا کی بارگاہ سے توفیق طلب کریں۔ عزاداری کرنا توفیق ہے، ماتم کرنا توفیق ہے، گریہ کرنا توفیق ہے، یہ سب توفیقات ہیں۔ یہ ہمیں شاید اس دنیا میں اندازہ نہیں ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو لوگ خدمت کرتے ہیں، والنٹیئر ہیں، ہر آدمی جو اپنی بساط میں کوشش کرتا ہے، کوئی پانی پلاتا ہے، کوئی دریا بچاتا ہے، ہر کام جو کر رہا ہے، دنیا اس کا اجر نہیں دے سکتی، اس کا اجر حسین کی والدہ دیں گی۔ اور اسی لیے دلوں کو آمادہ کریں، بغیر آمادگی کے ساتھ مجلس میں نہ آئیں، با وضو آئیں، وضو کے ساتھ آئیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو حسین کے کاروان میں شامل ہو وہ اپنی نمازوں کو قضا نہیں کرتے، نمازیں پڑھ کر آئے۔ عزیزان، امام حسین تو وہ ہیں کہ جنہوں نے روز عاشور بھی نماز ترک نہیں، جنگ کی حالت میں بھی نماز اول وقت پڑھی ہے۔ عزاداران محترم، خوب یہ ساری آج میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا مقدمہ آپ کی خدمت میں، خدا ہمیں توفیق دے، زندہ رہیں، سلامت رہیں۔ یہ چند دن جو خدا نے توفیق دی ہے آپ کی خدمت میں، بشرط زندگی کہ اس مقصد کو واضح کیا جائے کہ جس کے لیے حسین ابن علی کربلا آئے تھے۔ عزیزان محترم، پروردگار نے کائنات کو خلق کیا۔ ہمارا موضوع اس سال کوشش یہی ہے کہ اگر خدا خود چاہے گا تو ہم بیان کر سکتے ہیں، وہ خود نہ چاہے تو انسان کے لب ہل نہیں سکتے۔ اب یہی توحید افعالی ہے، یہی معرفت ہے کہ انسان اگر اپنے خدا کی معرفت کر لے تو پھر اسے کسی اور چیز کی معرفت کی ضرورت نہیں۔ اور بس میں اپنی ان مجالس کا آغاز سید الشہداء کے اس جملے سے کروں گا کہ جو روز عرفہ امام حسین علیہ السلام نے دعا پڑھی ہے۔ دعا وہ ہے کہ جو توحید کے سارے جلووں کا اظہار کر رہی ہے، اور یہی ہم کوشش کریں کہ اگر ہم ایک فراز کی بھی معرفت حاصل کر لیں ان 10 دنوں میں تو شاید ہم کسی مقام پہ پہنچ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پروردگار، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا ہے، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا ہے۔ اب اصل تلاش یا اصل جستجو خدا کو پانے کی ہے۔ یہ سب کس لیے ہے؟ کہ سید الشہداء کا کربلا میں آنا کس لیے؟ مگر لوگ سامنے مسلمان نہیں تھے، مگر لوگ سامنے نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے، مگر لوگ سامنے سجدے نہیں کر رہے تھے، نہیں، مسئلہ وہ نہیں تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ خدا کی شناخت بھول بیٹھے تھے۔ جو خدا کو پہچانتا ہو وہ کیسے حسین کو بھول سکتا ہے؟ بھول نہیں سکتا۔ جو خدا کو پہچانتا ہو وہ رسول کی احادیث کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ ظاہر تھا، حقیقتاً غفلت کے اندر تھے۔ اور ہمیں بھی یہی دیکھنا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم بھی غفلت کے اندر تو نہیں ہے کہیں، ہم بھی اپنے ظاہر کی طرف متوجہ ہیں، مجلس ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، بڑی ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے، فلانا ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کہیں اصل مقصد جو مجلس کا ہے اسے تو ہم نہیں بھول رہے۔ کیا مجلس کے بعد میرے وجود میں تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیا میرے گھر پر چھوڑ رہی ہے کہ نہیں چھوڑ رہی ہے؟ کیا میری مائیں، بہن، بیٹیاں،
کیا مجالس کے بعد ان کے پردے بہتر ہو رہے ہیں یا خراب ہو رہے ہیں؟ معرفت یہی ہے، ورنہ تو بس ہم پھر اپنے آپ کو بس لا رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اب یہاں پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا کس لیے ہے؟ مقصد کیا تھا؟ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا محتاج نہیں ہے کسی کا کہ کوئی جو ہے وہ اس کی شناخت کروائے، نہیں ہے، اصل ایسا کا مسئلہ ہی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا خود کہہ رہا انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، عزیزان محترم۔ مگر پھر خدا نے کیوں ایسا نظام بنایا؟ خدا خدا ہے، خدا جہاں اتنی صفات رکھتا ہے وہیں پر خدا حکیم بھی ہے، حکمت رکھتا ہے۔ اس نے نظام ایسا بنایا کہ ان کو بھیجوں اور یہ جائیں مخلوقات کے درمیان اور مخلوق کو میری طرف متوجہ کریں۔ اب یہ مخلوق متوجہ کتنی ہوئی، کتنی ہوتی رہی، بہرحال یہی چند دن ہم اسی سیر کو عزیزان محترم طے کریں گے۔ لیکن یہاں بہرحال ضروری ہے کہ انسان جو بھی کام کرے وہ اخلاص اور خلوص کے ساتھ کرے، یعنی جب آپ آئیں تو خلوص سے آئیں، لیکن جب تک آپ اخلاص سے نہیں آئیں گے آپ لے کے کچھ نہیں جائیں۔ بیٹھا ہوا آدمی، میں تو بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، نہ مجھے اتنا کچھ آتا ہے، میں تو ترجمہ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، جو بڑے بڑے علماء مجلسیں پڑھتے ہیں میں ان کی ترجمہ کرتا ہوں، بس میری یہ اللہ نے صلاحیت دی ہے، میرا ترجمہ اچھا ہے، بس باقی مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ لیکن کوئی بھی بڑے سے بڑا شخص بھی بیٹھا ہو اور میں خود اخلاص سے حاضر نہ ہوا ہوں تو میں کچھ نہیں لے کے جا سکتا۔ ایک شہید کا واقعہ ہے، وہ کہتا ہے جب میں 5ویں کلاس میں تھا تو اسکول میں میری دوپہر کی شفٹ تھی، اس دن میں گھر کے کاموں میں پھنس گیا، مصروف ہو گیا، تو میں ظہر کی نماز پڑھ نہیں پایا۔ گھر سے اسکول تک آتے آتے میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ نماز میں نے نہیں پڑھی۔ جیسے ہی اسکول کے قریب پہنچا سیدھا میں نے اپنا رستہ موڑا، جو برابر میں مسجد تھی وہاں چلا گیا، آرام سے ظہر اثر کی نماز پڑھی، لیکن جب تک واپس گیا تو بیل جو ہے وہ بج چکی تھی اور سارے اسٹوڈنٹ کلاس میں تھے اور استاد ہاتھ میں ڈنڈی لے کے کھڑا ہوا تھا کہ جو دیر سے آئے گا اس کے ہاتھ پہ ڈنڈی لگے گی، تنبیہ کی جائے گی، اس کو بولا جائے گا۔ تو جیسے ہی میں گیا تو استاد نے مجھے بولا کہ کہاں تھے؟ کہا میں خاموش رہا، اور جب میں خاموش رہا تو استاد نے مجھے تذکر تو دینا تھا تاکہ لوگوں کے لیے عبرت بنوں۔ میرے ہاتھ پر چھڑی پڑتی رہی لیکن میرے ہاتھ میں درد نہیں مجھے محسوس، بلکہ مجھے لذت محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ نماز دکھانے کے لیے نہیں، میں نے یہ خدا کے لیے پڑھی تھی۔ میں بول سکتا تھا کہ بھئی میں نماز پڑھنے گیا تھا، نماز تمہارا اپنا فعل ہے عزیزان محترم، خوب خلوص۔ اور جب انسان اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے تو درد تو ہوتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف لذتوں میں بدل جاتی ہے۔ خوب ہم دیکھیں کہ بہرحال ہم نے زندگی میں کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، خدا کی راہ کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں زندگی۔ آپ آتے ہیں، دور سے آتے ہیں، بہرحال ہر آدمی مشکلات سختیاں جھیل کے آتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ جیسے آئے تھے ویسے واپس نہ جائیے۔ یہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی یونیورسٹی ہے کہ جو کھل چکی ہے۔ یہاں چاند کا آنا جانا بہرحال یہ تو ایک فزیکل فعل ہے، بہرحال وہ تو ہونا ہے، چاند ہوگا ساری، لیکن یہاں دلوں کو آمادہ کرنے کے لیے چاند کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ روشنی حسین کے عشق کی کافی ہے کہ رات کی تاریکیوں میں ہمیں خود روشن کر سکتی ہے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ جو ہر حرم میں داخل ہونے کے لیے اذن دخول چاہیے، آپ کو پڑھنا ہے کہ میں کس طرح حرم میں داخل ہوں۔ ہر حرم میں خدا ہم سب کو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مراقد کی زیارت نصیب فرمائے، ہم سب کو 40 میں کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ ہر حرم میں جانے کا اذن دخول ہے، یعنی آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں داخل ہونے کی جو اجازت ہے وہ آنکھوں میں آنسو کا آنا ہے۔ اگر آنکھ میں آنسو آ گیا تو سمجھ لیں امام حسین نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ اور یہ بہرحال میں آج بہت کچھ آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر پاؤں گا، میں بہت معذرت خواہ ہوں۔ میں خود چاہتا ہوں کہ میں کربلا میں داخل ہو جاؤں آج رات، کیونکہ جب تک میں داخل نہیں ہوا میں آپ کو نہیں لے کے جا پاؤں گا۔ عزیزان محترم، خود سید الشہداء تک پہنچنا ضروری ہے۔
روایتی چیزیں ہونا اچھی بات ہے، لیکن باطن سے اور انسان کے تفکر سے کہ وہ حسین تک پہنچ رہا ہے ضروری ہے. یہ کوئی اور نہیں پہنچائے گا، یہ آپ کو خود پہنچنا ہے. یعنی اس کے لیے آپ کو اپنی تنہائی میں بھی امام حسین کو یاد کرنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ آپ مجلس میں آئیں تو بس آپ امام حسین کو یاد کریں اور گھر چلے جائیں اور پورے جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں سے 23 گھنٹے جو ہیں وہ آپ اپنی دنیا میں مست رہیں. نہیں، ایسے نہیں پہنچ سکتے پھر آپ. نہیں، یعنی پھر اس ایام میں پھر کبھی علی اکبر پر گریا کریں، کبھی علی اصغر پہ گریا کریں، وہ گریا کریں. کبھی اپنے بچے کو دیکھیں، چھوٹے سے بچے، اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائے، ظاہر محترم، خوب کبھی 6 ماہ کا بچہ ہو اس کو دیکھ کے گریا کریں کہ 6 مہینے کے بچے میں آخر ایسا کیا تھا اور یہ کیسے ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی 6 مہینے کا بچہ بھی خدا کی راہ میں دے سکتا ہے. ماؤں بہنوں کے پردوں کو دیکھیں تو علی کی بیٹیوں کے پردوں پہ گریا کریں، گریا کریں. لیکن آج ہمارے ماؤں بہنوں کی چادریں محفوظ ہیں، مگر وہ کوفہ اور شام خوب اس درد کو محسوس کریں عزیزان محترم. یہاں درد 28 رجب سے شروع ہو چکا ہے، بلکہ 28 رجب میں کیا عزیزان ہو تو ام سلمہ سے روایت کہ جب سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام جب کربلا چھوڑ رہے ہیں نا تو اپنی نانی کی خدمت میں عرض اور کہا کہ میں جا رہا ہوں، بس یہاں جانا تھا. تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں عراق جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا سے سنا ہے آپ عراق مت جائیے، عراق میں آپ کو مار دیا جائے گا. وہ روایت آپ نے سنی ہے کہ رسول خدا اپنے حجرے میں تھے، آرام فرما رہے تھے اور رسول خدا نے کہا کہ کوئی مجھے کمرے میں نہ آئے. ایسے میں امام حسین چھوٹے سے ہیں، آ گئے تو پوچھا نانی جان سے کہ کہاں ہے نانا؟ کہا وہ آرام کر رہے ہیں. جانے لگے، کہا انہوں نے منع کیا ہے کوئی ان کے کمرے میں نہ جائے. اچھا ہمیں بھی منع کیا ہے؟ کہاں سب کو منع کیا ہے. یہ کہا امام حسین مڑ گئے، جانے لگے تو کمرے سے آواز آئی ام سلمہ ہم نے سب کو منع کیا تھا، حسین کو منع نہیں کیا. اللہ اکبر. بس یہ سننا تھا کہ بی بی جناب ام سلمہ گئی ہیں اور انہوں نے امام حسین کو کہا کہ نانا آپ کو بلا رہے ہیں. کہا آپ نے تو کہا کہ نانا کسی سے نہیں ملیں گے. کہا وہ کسی کوئی اور ہیں، آپ کوئی اور ہیں. کہا نہیں ہم چلتے ہیں. کہا بی بی نے اپنے گود میں اٹھایا ہے حسین ابن علی کو لے کر آئے. اسی واقعے کے بعد سید الشہداء کی اس شہادت کو رسول خدا نے خود بی بی ام سلمہ کو بتایا ہے. کہا کہ ہمیں یہ مٹی لا کر دی، اس مٹی کو رکھیے گا اور جب تک یہ مٹی مٹی رہے جیسی ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ حسین زندہ ہے، اور مگر یہ جس وقت مٹی رنگ تبدیل کر لے تو سمجھ جائیے گا کہ حسین دنیا سے چلے گئے. بس ابھی جب امام حسین جانے لگے ہیں تو جب یہی باتیں آپس میں ہوئی تو پھر انہوں نے کہتے ہیں کہ اپنی 2 انگلیوں میں اپنی نانی کو دکھایا کہ دیکھیے. تو وہ دیکھتی ہیں، کہا یہ تو بہت ہولناک منظر ہے. کہاں میں نے بھی آپ کو نانی کچھ اور نہیں دکھایا، مگر وہیں پر کہتے ہیں کہ کربلا کی زمین اوپر اٹھی ہے اور پھر امام حسین نے اس میں سے مٹی اٹھائی اور کہا نانی یہ اس مٹی کے برابر میں رکھ دیجئے گا. ہاں عزاداران محترم، خاک کربلا کی بڑی اہمیت ہے. بس کیونکہ آج پہلی شب ہے، جو حکم کی تعمیل ہے، جو وقت دیا گیا ہے، میں اسی کے رہتے ہوئے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں. عزیزان محترم، خاک شفا ایسے خاک شفا نہیں بنی ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ چند قطرے خدا کو بڑے پسند ہیں. ایک وہ قطرہ جو غصے میں پی لیا جائے. غصہ آتا ہے نا انسان کو غصہ آتا ہے، انسان پی لے. خدا کہتا ہے وہ جرعہ، وہ جو غصے میں پی لیا جائے وہ خدا کو بہت پسند ہے. دوسرا وہ قطرہ کہ جو رات کی تنہائی میں خوف خدا سے آنکھوں سے نکلے، خدا کو بڑا پسند ہے. تیسرا شہید کے خون کا قطرہ جو روئے زمین پر گرتا ہے، یہ خدا کو بہت پسند ہے. عزاداران محترم، شہداء سارے اعلیٰ مقام، لیکن سارے شہیدوں کا سردار حسین ابن علی ہے. اور امام حسین کے خون کا قطرہ جس زمین پر گرا ہو وہ زمین
کیوں نہ خاک شفا بن جائے. کیسے امام حسین کو، کس طرح امام حسین کی تربیت کی گئی ہے، وہ ماں جانتی ہے جس نے چکیاں پیس کر حسین کو پالا ہے. ہاں عزاداران محترم، میں کوشش تو کی تھی کہ میں مطالب کچھ آپ کی خدمت میں بیان کروں، لیکن بہرحال میں خود مجبور ہوں. عزاداران محترم، اس درد کو محسوس کیجئے کہ چاند محرم کے ہوتے ہی ایک ماں مدینہ چھوڑ دیتی ہے، گاؤں گاؤں، گلی گلی، شہر شہر اپنے بیٹے کے عزادار کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. یہ آنسو بہت قیمتی ہیں. روایات آپ سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے ہم آگے بیان کریں گے، لیکن یہ آنسو خوش قسمت ہے جن کی آنکھوں میں آتا ہے، کیونکہ کوئی کسی کے لیے رو نہیں سکتا جب تک اپنے وجود سے اس سے محبت نہ کرتا ہو. محبت نہیں ہے، آنکھوں میں آنسو کیسے آئے گا؟ اور امام حسین تو وہ کریم ہے کہ روایات کہتی ہیں اگر تمہیں رونا نہ آئے رونے کی شکل بنا لو، وہ بھی قبول ہے. ایک عالم دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ شہید ہو گئے، آیت اللہ باؤدینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے، جن کا مرقد مبارک کم المقدسہ میں بی بی کے حرم کے اندر ہے، بہت بڑے عارف اپنے زمانے کے. کہتے ہیں جیسی ان کی تصویر ان کے قریب آئی رونا شروع ہو گئے، گریہ شروع کر دیا. کہا کیوں آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا مجھ سے، کیونکہ وہ بہت، ان کا مقام بہت بلند تھا آیت اللہ باؤدینی کا، تو کہا مجھ سے وقت کے امام نے ایک فوجی مانگا تھا تو میں نے ان کو معرفی کیا، ان کو بھیجا. تو یہ مقام، کہا یہ مقام کیسے؟ کہا یہ مقام گریہ کی وجہ سے ہے. کہا جیسے ہی امام حسین کا نام آتا تھا ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے. خوب عزاداران محترم، خوب نام میں کیا ہے ایسا؟ حسین کے نام میں ایسا کیا ہے کہ پوری دنیا ایک نام سنتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے؟ حسین نے کائنات کو سمیٹا ہوا ہے. حسین مدینہ سے چل رہے ہیں، مدینہ سے اپنے پورے کنبے کو سمیٹا ہے. مصائب آپ سنتے رہتے ہیں، بس یہ چند جملے میں آپ سے التماس سے دعا کہوں گا عزاداران محترم، کیونکہ کارواں ابھی راستے میں ہے. میں مقدماتاً کہہ رہا ہوں کہ جب سب نے جانا شروع کیا، سب کو شروع کیا، تو بہن نے پوچھا بھیا کہاں کی تیاری ہے؟ کہا بہن مدینہ چھوڑ رہا ہوں. بہن نے کہا کہ ہمیں بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. کہا کہ آپ اپنے شوہر سے اجازت لیں، گو کہ امام ہے لیکن شریعت کا پاسدار ہے. اپنے شوہر کی خدمت میں گئے، وہ مریض تھے، سو رہے ہیں. دیکھا کہ بی بی زینب کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپک رہے ہیں. عبداللہ جعفر کی آنکھ کھلی. کہا زینب کیا ہوا؟ کہا بھائی مدینہ چھوڑ رہے ہیں. تو کہا پھر؟ کہا آپ جانتے ہیں ہم اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتے. کہا ہم جانتے ہیں، ہمارے نکاح میں شرط یہی تھی کہ آپ کو حسین کے ساتھ جانا ہے، آپ جائیے. جب جانے کا کہا میرے یہ 2 بچے بھی لے جائیے. کربلا ہے نا، کربلا یہ ابتدا ہے، سفر عشق ابھی ابتدا میں ہے، یہ لے جائیے، جب ضرورت پڑے حسین پر قربان کر دیجیے گا. اب آئیے ہم بھی تو شروع کریں سفر عشق کو. ہمارے پاس سب سے قیمتی کیا ہے؟ ہمارے پاس محبتیں، ہمارا اپنا وجود، ہماری اپنی اولاد. کیا اسے تیار کر رہے ہیں حسین ابن علی کے لیے؟ بس عزاداران محترم، یہ کارواں تیار ہوا. یہ کس طرح تیار ہوا؟ بہرحال میں رک جاتا ہوں، بس جملے اور آپ سے التماس سے دعا. عزاداران محترم، کس شان و شوکت سے اہل حرم کو سواریوں پہ بٹھایا گیا. بس اسی منظر کو ذہن میں رکھیے گا، یہی منظر کو پھر عاشورہ بھی ذہن میں لے کے آئیے گا. یہاں مدینہ میں شان و شوکت ہے، عماریاں ہیں، پردے ہیں، حجاب ہیں، رات کی تاریکی ہے، کوئی نہ دیکھے. حجاب ہے لیکن نہیں کوئی نہ دیکھے. سوار کرنے والے علی اکبر ہیں اور عباس ہیں. یہ سواریاں سوار ہو رہی ہیں، اور کتنی خوش قسمتی ہے. انہوں نے تصور بھی بعض نے نہیں کیا ہوگا کہ جن کے سوار کرنے والے عباس ہوں وہ کبھی محملوں کے بغیر بھی سفر کریں گے. اور بس پہلی رات اس ماں سے متصل ہوں جو اپنے 4 بیٹے بھیج رہی ہے.
ویسے تو ہم حضرت ام البنین کو آخر میں یاد کرتے ہیں، اس محرم میں پہلے یاد کریں۔ حضرت عالم محترم، یہ خاتون کمال کی خاتون ہے، یہ خاتون نے اپنے 4 فرزند حسین ابن علی کے لیے تیار کیے ہیں۔ اب یہ سارے جا رہے ہیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ جب تک عباس زندہ ہو حسین کو کچھ، بس عزاداران محترم، بس یہی کارواں گیا اور بس رکا اترا، ایام گزر گئے اور بس روز عاشورہ آئی اور پھر یہ پلٹا واپس۔ میں بہت تیزی سے بس ایک چند جملے اور آپ سے التماس سے دعا، جب یہ واپس مدینہ آیا ہے نا، یہ درد آپ پورے رستے بھی محسوس کریں گے، میں تو بڑی تیزی سے آپ کو واپس لایا بس ایک چند جملوں کے لیے۔ یہ جو بہنیں بیٹیاں بڑے شان و شوقت اور پیار سے گئی تھی نا، یہ جب واپس پلٹی ہے نا، انہوں نے دور سے مدینہ کے دروازوں کو دیکھا ہے۔ حضرت ام کلثوم نے ایک جملہ کہا، بس میں آپ سے وہ کہوں گا، عزادارم یاد آتا رہے تو گریا کرتے رہیے گا۔ بی بی ام کلثوم نے دیکھا نا مدینہ کی دیواروں کو، کیا کہا؟ اے مدینہ، ہمارے لیے شہر کے دروازے نہ کھولنا، ہم سر کے تاجوں کے ساتھ گئے تھے، ہم خاکوں کو سر پہ لے کے آ رہے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ گئے تھے، ہم اپنے بھائیوں کے بغیر آ رہے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو حکیم ہے، تو علیم ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ اپنی تیری ساری صفات کا، ہمارے وقت کے امام کو جلد سے جلد ظہور فرما۔ پروردگار ماہ محرم ایام عزا، ہمیں اس میں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ جہاں بھی مجلس، ماتم، جلوس، عزاداری ہو رہی ہے، ان سب کی حفاظت فرما۔ اس مہینے میں مسلمانوں میں آپس میں محبت اور اتفاق کی فضا قائم فرما۔ ہم سب کو مل کر حسین ابن علی کے قدم کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار ہمیں اس ماہ محرم میں ہر تفرقے سے، ہر فتنے سے، ہر سازش سے ہمیں حفاظت فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار جہاں بھی دنیا میں امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں پہ بھی مجلس ہو رہی ہے، ان تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، تجھے حسین ابن علی کا واسطہ پروردگار ان ایام میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں، حضرت علی اصغر کے صدقے میں اولاد صالح اور نیک عطا فرما۔ پروردگار جو بے گناہ اسیر ہیں، اسیران کوفہ اور شام کے صدقے انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، برسر روزگاروں کے رزق میں کشادگی اور ترقی فرما۔ پروردگار بانیان مجلس، جہاں پہ انتظامیہ ہے، جو بھی اس مجلس میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، پروردگار اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ حاضرین میں جو بیٹھے ہیں، پروردگار ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی قبروں کو اپنے خاص نور سے منور فرما۔ قیامت میں انہیں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے لب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نہج البلاغہ صحیفہ سجادیہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو امام کا سرباز بنا، ہمارے گھروں کو اس قابل کر کہ ہمارے وقت کے امام ہمارے گھروں میں تشریف لائیں۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بید محمد وعلیہ